بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ماہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس مبارک مہینے میں آپ کے لیے خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میری وہ بہنیں اور بھائی جو کہ بے اولاد ہیں، جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو ماہ رمضان میں افطاری کے وقت یعنی روزہ کھولنے سے تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، اس کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان میں ہی اللہ آپ کو اولاد ملنے کی خوشخبری سنا دیں گے۔ میرے بہن اور بھائیوں، شادی کے بعد ہر شادی شدہ جوڑے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک انہیں اولاد دے دے۔ جن میری بہن اور بھائیوں کی شادی کے بعد اولاد نہیں ہو رہی، مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو بھی اولاد کی نعمت سے محروم نہ رکھے، آمین۔ میرے بہن اور بھائیوں، ماہ رمضان کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس خاص مہینے میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ اتنا مجرب اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں نوافل کا ثواب، فرض کا ثواب، روزہ داروں کے منہ سے نکلتی ہوئی کوئی بھی دعا ہو اس کو رد نہیں کرتا، فوراً اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں۔ تو میری بہن بھائیوں، یہ مہینہ عبادت کے قبول ہونے کا مہینہ ہے۔ اگر یہ وظیفہ، یہ تسبیح جیسے میں آپ کو بتاؤں افطاری کے وقت اس کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے میں آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہن بھائی ہیں، وہ میری آج اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ پریشان ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، تو میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ آج کی یہ عمل کی بدولت اور اس خاص ماہ رمضان کے صدقے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک جلد از جلد اس ماہ مبارک میں اولاد کی خوشخبری سنا دے، آمین۔ تمام بہن بھائیوں کمنٹس میں ایک مرتبہ ضرور آمین لکھ دیں، کیا پتہ کس کی آمین اللہ پاک قبول کر لے۔ تو یہ جو عمل ہے کہ آپ نے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے یا عصر کو کر لینا ہے۔ آپ نے یہ جو دعا پڑھنی ہے وہ دعا یہ ہے کہ رب ہب لی من الصالحین۔ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اور یہ جو دعا ہے، جو آیت ہے، اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور 3 تسبیحاں 300 مرتبہ اس آیت کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 300 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے آنکھیں بند کر کے 41 مرتبہ یعنی کہ 41 ٹائمز اپنے رب العزت کے یہ 2 نام یا ارحم الراحمین 41 مرتبہ ان 2 ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے، اور دل ہی دل میں عاجزی اور انکساری سے اللہ پاک سے التجا کرنی ہے، دعا کرنی ہے گر گرا کر۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے سے، اس دعا کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی جو حاجات ہے اس کو پورا کرے گا۔ میرے بہن اور بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی موڑ پر آپ کو کچھ بھی عطا کر سکتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑھاپے میں اولاد دی، تو ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، اب ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، تو ایسے آپ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں لازمی ملے گا اور ضرور ملے گا۔ جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے تو میرے بہن بھائیوں، اپنی زندگی کسی بھی موڑ پر کسی چیز کے لیے بھی کبھی بھی نا امیدی یا مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔